بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات کے چوتھے باب میں مباحث عدل و حکمت میں تھی۔ فصل اول گزر چکی، فصل ثانی میں گفتگو تھی کہ فصل ثانی حسن قبح عقلی کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے حسن قبح عقلی کا معنی بیان کیا اور اس کے بعد ایک شے کے حسن اور قبح کا ملاک کیا ہونا چاہیے، ان ملاکات کو بیان کیا، اور اس کے بعد محل نزاع کو بیان کیا گیا کہ محل نزاع کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں مثبتین اور نافین کے ادلہ کو بیان کریں گے۔ کچھ لوگ جیسا کہ عدلیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حسن قبح عقلی ثابت ہے، جبکہ عدلیہ کے مقابلے میں اشاعرہ ہیں جو حسن قبح عقلی کے منکر ہیں۔ سب سے پہلے مثبتین کے ادلہ کو بیان کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حسن قبح عقلی ثابت ہے۔ مثبتین مختلف دلائل سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر مصنف دو دلائل کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نافین کے ادلہ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مجموعاً 3 دلائل ان کے ذکر ہوں گے اور ان کا نقد پیش کیا جائے گا، اور آخر میں مطلب کی تائید کے اعتبار سے قرآن مجید سے بھی تائید پیش کی جائے گی کہ حسن قبح عقلی ثابت ہے۔ اچھا، آتے ہیں مثبتین کے ادلہ کی طرف۔ مثبتین میں سے محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نصیر الدین طوسی اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی ثابت نہ ہو تو حسن قبح شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ حسن قبح عقلی کو رد کریں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ حسن قبح شرعی کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر مثلاً کہا جائے کہ حسن قبح عقلی عقل کے مطابق ہے، یعنی ہماری عقل سمجھتی ہے، یعنی عقل کے اندر خداوند متعال نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ توان ہے کہ مثلاً صدق اور سچائی کے حسن کو سمجھتی ہے اور کذب اور جھوٹ کے قبح کو سمجھتی ہے۔ اس صورت میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر مثلاً ایک بندہ آ کر بات کرے کہ خداوند متعال نے، مثلاً اس کا نبی ہے، سفیر ہے، وہ آ کر بیان کرتا ہے کہ خداوند متعال نے مثلاً صدق کو حسن قرار دیا ہے اور کذب کو قبیح قرار دیا ہے، تو ہماری عقل اس کی تصدیق کر سکتی ہے، کیونکہ عقل بذات خود جانتی ہے کہ صدق حسن ہے اور کذب قبیح ہے۔ لہٰذا اگر حسن قبح عقلی کو مان لیں گے تو آپ کے لیے حسن قبح شرعی بھی ثابت ہو جائے گا۔ حسن قبح شرعی یعنی کیا؟ یعنی شارع نے آ کر اچھی چیز کو، صدق کو حسن قرار دیا ہے اور کذب کو قبیح قرار دیا ہے، جیسا کہ عقل پہلے بھی سمجھتی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ، عقل بیچاری سمجھتی نہیں ہے، عقل کو پتہ نہیں ہے کہ صدق اور سچ حسن ہے یا قبیح ہے، کذب آیا قبیح ہے یا حسن ہے، عقل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کیونکہ شارع نے آ کر صدق کو
حسن قرار دیا ہے اور کذب کو کبھی قرار دیا ہے، لہٰذا ہم صدق کے بارے میں کہتے ہیں حسن ہے اور کذب کے بارے میں کہتے ہیں کبھی ہے۔ ہماری عقل نہیں سمجھتی، شارع کی جانب سے اس طریقے سے حکم ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں تو پھر شارع کے اس حکم کے بارے میں آپ کو یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دلیل نقلی سے، جس بیان شارع سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ شارع نے صدق کو حسن قرار دیا ہے اور کذب کو قبیح قرار دیا ہے، یہ آپ کے لیے کیسے محرز ہوگا کہ شارع کا یہ بیان خود صدق ہے یا کذب ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ کی عقل تو اصلا نہیں سمجھتی نا۔ آپ کی عقل بقول آپ کے نہ سچ کی اچھائی کو سمجھتی ہے، نہ جھوٹ کی برائی کو سمجھتی ہے، نہ سچ کے حسن ہونے کو سمجھتی ہے، نہ کذب کے کبھی ہونے کو سمجھتی ہے۔ بقول آپ کے کیونکہ شارع کا بیان ہے کہ صدق حسن ہے لہذا حسن ہے، کذب کبھی ہے لہذا کذب کبھی ہے۔ لیکن ہم سوال کرتے ہیں یہ جو خود شارع کا بیان ہے جس سے آپ استناد کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ خود صدق اور سچ ہے؟ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ شارع نے جھوٹ بولا ہو، آپ کی عقل تو نہیں سمجھتی کہ واقعاً کذب کبھی ہے، ہو سکتا ہے خود یہ جھوٹ ہو۔ آپ کیسے کسی شے کے حسن کو اور کسی شے کے قبح کو ثابت کریں گے؟ آپ کے لیے تو ثابت ہی نہیں ہوگا۔ فتلخص، آسان لفظوں میں، اگر حسن قبح عقلی کو آپ ثابت نہیں کرتے تو حسن قبح شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جس بیان سے آپ ایک شے کے حسن کو ثابت کریں گے یا ایک شے کے قبح کو ثابت کریں گے، پلٹ کر کہنے والا بندہ کہہ سکتا ہے کہ خود یہ بیان صدق ہے یا کذب ہے، یہ کیسے ثابت ہو؟ یہ تو آپ نہیں ثابت کر سکتے، یہ تو دور لازم آئے گا۔ یہ بیان خواجہ نصیر الدین طوسی کا دلیل اول۔ دلیل دوم جو یہاں پر ذکر کرتے مصنف، وہ علامہ حلی کا بیان ہے۔ علامہ حلی کا بیان بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا بیان ہے۔ علامہ حلی فرماتے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی ثابت نہ ہو بلکہ حسن قبح شرعی ثابت ہو، یعنی شارع کے بیان سے آپ کسی شے کے حسن اور قبح کو ثابت کریں گے، علامہ کہتے ہیں اس صورت میں لما قبح من اللہ تعالی شیء، پھر اس بات کا لازمہ یہ ہوگا کہ خدا کی جانب سے کوئی بھی چیز کبھی نہ ہو۔ اگر خدا کی جانب سے کوئی بھی چیز کبھی نہ ہو تو حتیٰ شارع معجزے کو جھوٹے بندے کے ہاتھ پر بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ خب بھائی ایک بندے کو خدا جو نبی بناتا ہے، کسی کی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کرتا ہے نا۔ سوال، وہ بندہ جس کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کیسے پتہ چلے کہ یہ صادق ہے؟ خوب ہو سکتا ہے ایک جھوٹا بندہ ہو اور جھوٹے بندے کے ہاتھوں پر خداوند متعال معجزے کو ظاہر کرے۔ آپ کہیں نہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بقول آپ کی عقل تو نہ حسن کو سمجھتی ہے نہ کبھی کو سمجھتی ہے، اور شارع بھی جو کام کرے گا وہ حسن ہے۔ خوب کیا دلیل ہے کہ شارع جھوٹے بندے کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے جھوٹے بندوں کے ہاتھ پر خدا معجزہ ظاہر کرے۔ خوب اس صورت میں اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے، اصلاً نبوت کو ثابت کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیسے انسان کو اطمینان حاصل ہو کہ شارع جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے وہ سچا بندہ ہے؟ ممکن ہے جھوٹے بندے کو نبی بنایا ہو۔ لہذا اگر حسن کو بھی عقلی کا آپ انکار کرتے ہیں تو حتیٰ نبوت کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ علامہ حلی کی دلیل۔ اہل سنت برادران کی ایک شخصیت ہے فضل بن روزبہان، اشعری ہے، وہ آئے ہیں اور علامہ کی اس دلیل کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ فضل بن روزبہان کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شارع جھوٹے بندے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرے، اس کو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں کرتا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عقلاً کبھی ہے، تاکہ آپ لوگوں کی بات درست ہو جائے کہ حسن کو بے عقلی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ شارع
جھوٹے بندے کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر نہیں کرتا، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ عقلاً کبھی ہے تاکہ آپ کا مدعا ثابت ہو جائے، بلکہ ہم کہتے ہیں عادت اللہ جرت علی ذالک، خداوند متعال کی عادت ایسے، رویہ ایسے ہے کہ کبھی بھی جھوٹے بندے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں کرتا۔ خب یہ اس وجہ سے ہے، جس طریقے سے محال عادی ہوتا ہے، ایک محال عقلی ہوتا ہے جیسے اجتماع نقیضین ہے، اجتماع ضدین ہے، ارتفاع نقیضین ہے، اور ایک ہوتا ہے محال عادی۔ مثلا عادتاً محال ہے کہ ایک بندہ ہوا میں پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ عادت خدا یہ ہے کہ اس طریقے سے بندہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ ایسے ہی عادت خدا یہ ہے کہ خدا جھوٹوں کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر نہیں کرتا۔ یہ فضل ابن روزبان نے علامہ ہلی کو جواب دیا، لیکن آپ دیکھیں یہ جواب بھی کتنا بھونڈا سا جواب ہے، کیونکہ ہم پلٹ کر سوال یہی کرتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو اس عادت الہی کا کیسے پتہ چلا؟ یہ خود تمہارے لیے کیسے محرز ہوا کہ معجزہ جھوٹے بندے کے ہاتھ پر خدا ظاہر نہیں کرتا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہی تو بات کر رہے ہیں ہم، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ خوب، اگر آپ کی اس عادت اللہ والی بات کو بھی مان لیا جائے تو پھر سوال یہ کہ خدا نے جو ابتدائی نبی بھیجے تھے، پہلا تو اشکال یہ کہ یہ عادت خدا کہ جھوٹے کے ہاتھ پر خدا معجزہ ظاہر نہیں کرتا، یہ تمہارے لیے کیسے ثابت ہوا؟ کہاں سے ثابت کیا؟ یہ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض، جو ابتدائی نبی حضرت آدم اور حضرت نوح، خب ابھی تک تو عادت نہیں بنی، کیونکہ عادت تکرر عمل سے وجود میں آتی ہے۔ ابھی فرض یہ کہ ابتدائی ایک دو نبی ہیں، خب عادت تو متکرر نہیں ہوئی، ان کی نبوت کو کیسے ثابت کرو گے یا ان کی نبوت کا انکار کرو گے؟ تو پس یہ جواب بالکل ناقص جواب ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں مثبتین کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن قب عقلی اگر ثابت نہیں ہوگا یا تو حسن قب شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا، جیسا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا، یا اگر حسن قب عقلی ثابت نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے کوئی بھی چیز کبھی نہ ہو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ خداوند متعال بھائی جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں کرتا، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ نبوت کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ مثبتین کے دلائل ہیں۔ دلائل المثبتین والنافین، اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں پھر نافین کے ادلہ کی طرف آتے ہیں۔ دلائل المثبتین، مثبتین کے دلائل، استدل القائلون بالتحسین والتقبیح العقلیین بوجوہ عدیدہ نکتفی بذکر وجہین منہا، جو حسن قب عقلی کے قائل ہیں انہوں نے مختلف وجوہات اور دلائل سے استدلال کیا ہے کہ ہم ان وجوہات عدیدہ میں سے فقط دو وجوہ کے ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ الدلیل الاول، پہلی دلیل، وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي بِقَوْلِهِ، دلیل اول وہی مطلب ہے کہ جس کی جانب محقق طوسی نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ذریعے سے کہ یہ تجرید الاعتقاد میں ہے۔ وَلِانْتِفَاعِهِمَا مُطْلَقًا لَوْ ثَبَتَ شَرْعًا، کہ دیکھیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تجرید الاعتقاد نہایت موجز کتاب ہے کہ اس کی شرح کشف المراد کے ذریعے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی مطلقاً ثابت نہ ہو، بے بخشید، اگر حسن قبح شرعاً ثابت ہو تو لازم آئے گا کہ حسن قبح مطلقاً منتفی ہو جائے۔ وَلِانْتِفَاعِهِمَا مُطْلَقًا، کیونکہ لازم آتا ہے کہ حسن و قبح مطلقاً منتفی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ مطلقاً یعنی نہ عقلاً ثابت ہوگا نہ شرعاً ثابت ہوگا، کیونکہ لازم آتا ہے کہ حسن و قبح مطلقاً منتفی ہو جائے گا لو ثبت شرعاً، اگر حسن قبح شرعی طور پر ثابت ہو۔ توضیح ہو اس بیان کی وضاحت،
ان الحسن والقبح لو کانا بحکم العقل، اگر حسن اور قبح عقل کی وجہ سے ہو، یعنی عقلاً ثابت ہو، بحیث کان العقل مستقلا فی ادراک حسن الصدق وقبح الکذب، یعنی ایسے کہ عقل مستقل ہے، عقل شریعت کے بیان کے بغیر بھی صدق کے حسن کو سمجھتا ہے اور کذب کے قبح کو سمجھتا ہے، اگر ایسے ہو تو فلا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے کہ فی انما اخبر الشارع ان حسن ہی حسن، کہ جس شے کے حسن کی خبر شارع دے رہا ہے وہ حسن ہوگا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وما اخبر ان قبح ہی کبھی ہون، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ جس چیز کے قبح کے بارے میں شارع خبر دیتا ہے وہ کبھی ہوگا۔ کیوں؟ لحکم العقل بان الکذب کبھی ہون، اس لیے کہ ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ جھوٹ کبھی ہے۔ والشارع منزہ عن ارتکاب الکبھی، اور شارع کبھی کے مرتکب ہونے سے منزہ ہے، پاک ہے۔ یہ اگر حسن قبح عقلی ثابت ہو تو دونوں ثابت ہو جاتے۔ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَسْتَقِلِّ الْعَقْلُ بِذَلِكَ، اگر عقل حسن قبح کے مسئلے میں مستقل نہ ہو، بذات خود نہ سمجھتا ہو، تو اب فَلَوْ أَخْبَرَ الشَّارِعُ بِحُسْنِ فِعْلٍ أَوْ قُبْحِهِ، اگر شارع آ کر ایک فعل کے حسن کی خبر دے یا اس کے قبح کی خبر دے، فَلَا يُمْكِنُ لَنَا الْجَزْمُ بِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي كَلَامِهِ، ہمارے لیے یقین پیدا کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ شارع اپنے کلام میں صادق ہے، حتیٰ نعتقد بمضمون اخبارہ، تائین کہ ہم آئیں اور اس کے اخبار کے مضمون کا یقین پیدا کریں، ونستکشف منہ، تائین کہ ہم آئیں اور اس سے استکشاف کریں اور کشف کریں، کس چیز کو؟ حسن الفعل او قبح، کسی فعل کے حسن کو اور کسی فعل کے قبح کو۔ وذالک لاحتمال عدم صدق الشارع فی اخبارہ، بھائی کیوں آپ کو یقین حاصل نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ احتمال دیتے ہوں گے کہ ممکن ہے کہ شارع اپنی ان باتوں میں سچا نہ ہو۔ بھائی حسن قبح عقلی تو آپ کے پاس ثابت نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شارع اپنی ان باتوں میں سچا ہو؟ فإن الكذب حسب الفرض، کیونکہ فرض یہ ہے کہ جھوٹ لم یثبت قبحہ بعد، ابھی تک تو اس کا کبھی ہونا ثابت نہیں ہوا۔ وإثبات قبح الكذب بإخبار الشارع عن قبحہ مستلزم للدور، اور اگر آپ آئیں اور کہیں کہ نہ، جھوٹ کے کذب کو شارع کی خبر سے ثابت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹ کبھی ہے اس لیے کہ شارع نے بیان کیا، فرماتے ہیں یہ مستلزم دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جھوٹ کے کذب کو ثابت کرنے کے لیے شارع کے بیان کے محتاج ہے، اور شارع کا یہ جو بیان ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو ثابت کر رہے ہیں آپ خود شارع کے بیان سے۔ خوب حل ھذا الا الدور، خوب یہ وہی دور ہے۔ الدلیل الثانی وہو ما ذکرہ العلامۃ الحلی بقولہ، دلیل دوم فرماتے ہیں وہی مطلب ہے کہ جس کو ذکر کیا ہے علامہ حلی نے اپنے اس بیان سے، کہ آپ کی کتاب ناج الحق و کشف الصدق، اس کے اندر یہ مطلب آیا ہے۔ لو کان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غیر، اگر حسن و قبح فقط نقل کی وجہ سے ہو، عقل کی وجہ سے نہ ہو، لما قبح من اللہ تعالی شیء، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کی جانب سے کوئی بھی چیز قبیح نہیں ہوگی۔ ولو کان کذالک، اگر یہ بات اسی طریقے سے ہو کہ شارع کی جانب سے کوئی بھی چیز کبھی نہ ہو، لما قبح منہ تعالی اظہار المعجزات علی ید الکاذبین، تو پھر اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ شارع آ کر جھوٹوں کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کرے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ وتجویز ذالک، اور اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ شارع کا جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرنا کبھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو مان لیں، وتجویز ذالک یسد باب معرفت النبوہ، تو اس بات کا جواز نبوت کی معرفت کے باب کو بالکل بند کر دے گا۔ فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة، اس لیے کہ کوئی بھی نبی
اگر ادعائے نبوت کے بعد معجزے کو ظاہر کرے تو ممکن نہیں ہوگا اس کی تصدیق کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزے کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر ظاہر معجزے کے اظہار کا جواز کہ بھائی جائز ہے کہ معجزہ ظاہر کرے خدا جھوٹے کے ہاتھ پر جب وہ دعوی نبوت کرتا ہے۔ خوب اگر اس احتمال کو آپ مانتے ہیں تو پھر کس صورت میں آپ کسی بھی نبی کی نبوت کی تصدیق کر پائیں گے؟ والعجب ان الفضل بن روزبہان الاشعری حاول الاجابۃ عن هذا الدلیل۔ تعجب کی بات ہے، فضل بن روزبہان اشعری نے کوشش کی ہے کہ اس دلیل کا جواب دے اپنے اس قول کے ذریعے سے، عدم اظہار المعجزۃ علی ید الکذابین، یہ کہ جھوٹوں کے ہاتھوں پر معجزے کو ظاہر نہیں کیا جاتا یا خدا ظاہر نہیں کرتا، لیس لکونہ قبیحا عقلا۔ عجیب ہے، یعنی واقعاً دیکھو انسان اگر مذہبی تعصب میں پھنس جائے تو کیسی بدی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جھوٹے کے ہاتھ پر جو خدا معجزہ ظاہر نہیں کرتا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عقلاً کبھی ہے، یعنی اس کی عقل کہتی ہے کہ اگر خداوند متعال جھوٹے کے ہاتھوں پر بھی معجزہ ظاہر کرے تو عقلاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ العجب، کیسے انسان ہو جاتا ہے مذہبی جب بندھن اپنے گلے میں باندھ دیتا ہے تو۔ بلکہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ لعدم جریان عادت اللہ ہے، کیونکہ خداوند متعال کی عادت اس پر جاری نہیں ہوئی۔ کہ کون سی عادت؟ الجاری مجرى المحال العادی بذالک، وہ کہ جو قائم مقام محال عادی ہے۔ بھئی یہ گویا کہ ایک جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کو ظاہر کرنا یہ تقریباً ایسے سمجھے نازل منزلہ محال عادی ہے، وہ محال عادی جیسے نہیں ہوتا ایسے یہ بھی نہیں ہوتا۔ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَنْسَدُّ بَابُ مَعْرِفَةِ النُّبُوَّةِ، کیونکہ یہ عادت الہی کے برخلاف ہے لہذا باب معرفت نبوت منسد نہیں ہوگا۔ لأن العلم العادی حاکم باستحالۃ هذا الاظہار، کیونکہ علم عادی یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا اظہار کرنا محال ہے، البتہ محال عادی۔ یلاحظ علیہ، اس بیان پر اشکال وارد ہے، انہ من این وقف علی تلک العادہ، بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ خداوند متعال کی اس طریقے کی عادت ہے؟ خب جس نبی کے بارے میں تم کہو گے اگر عقلاً تم اس کو کبھی نہیں مانو گے تو وہاں پر یہ احتمال ہوگا ممکن ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، کیسے پتا چلے گا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَجْرِي الْإِعْجَازَ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ، بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ خداوند متعال معجزے کو کسی کاذب کے ہاتھوں پر ظاہر نہیں کرتا؟ وَلَوْ كَانَ التَّصْدِيقُ مُتَوَقِّفًا عَلَى إِحْرَازِهَا، اگر اس کی تصدیق متوقف ہو اس بات پر کہ آپ اس عادت کو احراز کر چکے ہوں تو لازم ان یکون المکذبون بنبوت نوح او من قبلہ ومن بعدہ معذورین فی انکارہم لنبوت الانبیاء، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے حضرت نوح کی نبوت کا انکار کیا یا اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ لوگ انبیاء کی نبوت کے انکار کرنے میں معذور ہوں، کیونکہ ان کے پاس تو ابھی تک یہ عادت ثابت نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں وہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اذ لم تثبت عندهم تلک العادہ، کیونکہ ان کے پاس تو ابھی تک یہ عادت ثابت نہیں ہوئی۔ لأن العلم بها انما يحصل من تکرر رؤیت المعجزہ علی ید الصادقین، کیونکہ یہ علم تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب آپ بار بار دیکھ چکے ہوں کہ معجزہ فقط صادقین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جھوٹوں کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا۔ ابتدا والے انبیاء کے مورد میں تو ابھی تک یہ عادت نہیں بنی، جب عادت نہیں بنی اور تم اس عادت کے ذریعے سے اس مسئلے کو ثابت کر رہے ہو تو بہرحال اس کا لازمہ یہی ہوگا کہ باب معرفت نبوت منسد ہو جائے۔ فتلخص، کہ مثبتین کا بیان یہ ہے کہ اگر حسن قبح عقلی کو آپ ثابت نہیں کرتے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ حسن قبح شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا۔